ساتھیوں، صحیح مسلم میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، اشارہ جمعہ کے خطبے کی طرف ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے کا آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہو جاتے، ایسا لگتا کہ آپ لوگوں کو خوف دلا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی فوج حملہ کرنے والی ہے، بس صبح اور شام کی بات ہے کہ فوج تمہارے اوپر حملہ کر دے گی، یعنی گویا آپ لوگوں کو خوف دلاتے تھے کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے کہ لوگوں یاد رکھو مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی، یا قیامت بہت قریب ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ قیامت دور ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ خطبہ ہے جو عام طور پر آپ لوگ ہر جمعہ کو اپنی مسجد میں خطیب کی زبانی سنتے ہوں گے کہ ہر خطیب جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے اچھی حدیث، سب سے اچھی بات، سب سے اچھی گفتگو جس چیز کو سامنے رکھی جائے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کتاب اللہ سے بڑھ کر کے کوئی اچھی بات اس سے نہیں ہو سکتی۔ وَخَيْرَ الْحَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، اور سب سے بہترین طریقہ وہ راستہ جس پر انسان چلے اپنے عقائد کے معاملے میں، اپنی عبادات کے معاملے میں، اپنے اخلاقیات کے معاملے میں، اپنے معاملات میں جو طریقہ اور جو راستہ اختیار کرے، اگر سب سے بہترین کوئی راستہ ہے تو کون سا راستہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور سب سے بری چیز، سب سے بری بات، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز وہ ہے جو دین میں نئی ایجاد کی جائے، دین میں جو نیا کام کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جس کے اوپر صحابہ کرام کا عمل نہیں تھا۔ اس زمانے میں جس چیز کو لوگ دین سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، یہ سب سے بری چیز ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت یعنی ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ ہر گمراہی جو ہے انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، گویا اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بدعت کا ارتکاب کرے گا، بدعت کے اوپر عمل کرے گا، خواہ اسے کتنے اچھا سمجھ رہا ہو، خواہ اسے کتنے ہی ثواب کی چیز سمجھ رہا ہو، لیکن وہ چیز گمراہی ہے، اور اس سے انسان اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی جنت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالی کا غضب حاصل ہوگا اور اسے جہنم ملے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی رسول حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث صحیح سنن ابو داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کھڑے ہوئے، اور بڑا ہی دلوں کو دہلا دینے والا خطبہ آپ نے دیا، ایسا خطبہ دیا، ایسی تقریر فرمائی کہ ہمارے دل کانپ گئے اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی الوداعی بیان دے رہے ہیں، ہمیں کوئی الوداعی خطبہ دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، تو آپ ہم سے ہمارے لیے کچھ وصیت کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا جو تم میں سے زندہ رہے گا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ ہمارے بعد بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، لوگوں میں اختلاف پایا جائے گا۔
لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف عمل کریں گے، ایک دوسرے کی راہ چلیں گے، تو ایسے موقع پر تم لوگوں کو چاہیے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، ایسے وقت میں تم میری سنت کو اپنانا، جو میرا طریقہ ہے، عقائد جو میں تم کو بتا کر کے جا رہا ہوں، جس طریقے پر ہم نے عبادت کی ہے، جو راستہ ہم نے تمہیں بتلایا ہے، تم اسی راستے کو اپنانا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور ہمارے بعد جو خلفاء راشدین ہوں گے، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، ہمارے بعد جو خلفاء آئیں گے تم ان کے راستے کے اوپر چلنا۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور اس کو اپنے دانتوں سے پکڑے رہنا۔ دانت سے پکڑنا یہ سب سے مضبوط پکڑنا مانا جاتا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات یہ بوتل ہو، گلاس ہو، آپ کے ہاتھ سے وہ ڈھکن نہ کھل رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دانتوں سے پکڑ کر کے اس کو کھولتے ہیں۔ آپ کے اظہار بند میں کوئی گرہ لگ جائے، اگر آپ کے ہاتھ سے نہیں کھلتی تو کیسے کھولتے ہیں؟ اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دانت کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ ہاتھ کی پکڑ سے، اور دانت سے انسان اسی چیز کو پکڑتا ہے جو چیز اہم ہوا کرتی ہے۔ گندی ہوگی اس کو نہیں پکڑے گا، بدبو آ رہی ہوگی اس کو نہیں پکڑے گا، کس چیز پکڑے گا؟ جس کی اہمیت دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور ڈانٹ کے دانتوں سے اس کو مضبوطی سے، کس کو؟ ہمارے راستے کو اور خلفائے راشدین کے راستے کو پکڑ لینا۔ اس لیے اور کیا بیان فرمایا آپ نے؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوں، لوگ ایجاد کریں، تم ان سے بچتے رہنا۔ نئے کاموں سے دین کے اندر، نماز میں، اذان میں، اپنی عیدوں میں جو نئی نئی باتیں ایجاد ہوں اس سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز جو ایجاد ہوگی وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ کوئی چیز جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، اسلام میں بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز کیا ہے؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر بدعت کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے۔ اور جیسا کہ سنن نسائی وغیرہ کے اندر ہے کہ ہر گمراہی انسان کو کہاں؟ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو ساتھیو، میں آپ سے جو بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر اور خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی پیروی اور بدعت سے بچنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ سنت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر سنت کے اوپر عامل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت اسے کہاں لے جائے گی؟ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور جو انسان سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کو جس نے اپنا لیا، وہ راستہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اسی لیے دیکھیں گے کہ علماء قدیم زمانے سے اور آج بھی سنت اور بدعت کا ذکر بکثرت کیا کرتے ہیں، اتباع سنت کی تاکید کرتے ہیں اور بدعت سے بچنے کی، بدعت سے لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں۔ ایک بات جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ کل امتی، میری امت کے سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ ہاں، جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے، وہ کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا ہی نہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہوگا جو کہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ وہ کون ہے؟ وہ کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری باتوں کو مانے گا، جو میرے سنت پر عمل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری سنت کو چھوڑ دے گا گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بہترین مثال سے پیش کیا ہے، وہ مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ بیان فرمائے کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو فرشتے آتے ہیں، میرے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اور میرے سراہنے کھڑے ہو کر کے ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ جو سو رہے ہیں
اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال بیان کی ہے. ذرا وہ مثال تو بیان کرو. تو دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ یہ سو رہے ہیں, اگر ہم کچھ بیان بھی کریں گے تو سنیں گے کیسے؟ تو پہلا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں, گھبراؤ نہیں, ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے, جو کچھ تم کہو گے اس کو وہ سمجھیں گے. اسی لیے ساتھیوں, انبیاء کی ایک خصوصیت ہے, ہم اور آپ جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی سوتی ہے اور ہمارا دل بھی سوتا ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھ سوتی ہے لیکن ان کا دل جاگتا رہتا ہے. اسی لیے اگر ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا. سونے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہم اگر خواب میں کوئی چیز دیکھیں تو وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے اور سچ بھی ہو سکتی ہے, اور زیادہ خواب ہم جھوٹ ہی دیکھتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو خواب نہ دیکھتا ہو؟ لیکن بہت کم خواب ہے جو ایسے سچے ہوتے ہیں. لیکن نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ سچا ہوتا ہے, وہ جھوٹا نہیں ہوتا. نبی کا خواب وہی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا نا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں نا, خوابی میں دیکھا تھا نا, وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے, لہذا کھڑے ہو گئے ذبح کرنے کے لیے. تو نبی کی جو شان ہے, کوئی بھی نبی ہو, یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں تو سوتی ہیں, البتہ اس کا دل جاگتا ہے. تو دوسرے فرشتے نے کہا نہیں بیان کرو, ان کی آنکھیں تو سو رہی ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے. تو فرشتے نے کہا ان کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک گھر بنوایا ہے اور اس گھر میں ہر قسم کے کھانے کا سامان رکھا ہے, اور ایک شخص کو کہتا ہے جاؤ لوگوں کو بلا کر کے لے آؤ, آئیں دعوت کھا کر کے جائیں. جیسے بہت سے لوگ جب گھر بناتے ہیں نا تو اپنے گھر میں جانے سے پہلے, جانے کے بعد 2 دن بعد عام دعوت کا اہتمام کرتے ہیں نا, گھر میں داخل ہونے کے لیے خوشی کے طور پر دعوت کا اہتمام کرتے ہیں. تو فرشتے نے کیا کہا, ان کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے گھر بنایا ہے, بڑا خوبصورت سا گھر بنایا ہے, اور اس میں کھانے پینے کی ہر چیز رکھی اور دعوت کا اہتمام کیا ہے, اور ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر کے لوگوں کو بلا کر کے لے آؤ کہ گھر آئیں اور دعوت کھا کر کے جائیں یا دعوت کھائیں. تو جو شخص اس بلانے والے کی بات کو مان لیتا ہے وہ گھر میں داخل ہوگا اور دعوت کھائے گا, اور جو بلانے والے کی بات کو مانے گا نہیں وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا اور دعوت اس کو کھانے کو نہیں ملے گی. تو پہلے جب بیان کیا تو فرشتے نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے بھی تو بیان کر دو نا. آخر گھر بنانے والا کون ہے, وہ گھر کیا ہے, بلانے والا کیا ہے, گھر میں کھانا کیا ہے, آنے والے کون ہے, یہ بھی تو بتاؤ. اتنے بتاؤ, اس لیے یہ تو خواب ہے نا, خواب کی تعبیر ہوتی ہے. تو دوسرے نے پھر وہی بات کہی کہ یہ تو سو رہے ہیں. تو پہلے نے پھر کہا تم یہ باتیں کو کہتے ہو, ان کی آنکھیں ضرور سو رہی ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے, جو تم بات کہو گے اس کو سمجھیں گے, اس کو یہ سمجھ لیں گے. تو اس فرشتے نے کہا گھر بنانے والا اللہ ہے. گھر بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور گھر کیا ہے؟ جنت ہے. گھر کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں. اور بلانے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلانے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ان کی بات مانے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت کی نعمتیں بھی اس کو ملیں گی, اور جو ان کی بات نہیں مانے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ او کما قال علیہ السلام. محمد لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں. جو ان کی اوپر ایمان لے آئے گا, جو ان کی اتباع کرے گا, جو ان کی سنتوں کو اپنائے گا وہ مومن ہے اور جنت میں جائے گا, اور جو ان کی سنتوں کو اپنائے گا نہیں, ان کی اتباع نہیں کرے گا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کیا ہے. تو آپ اس کی اہمیت پر زور دیتے اور اس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے آپ لوگوں کو منع کرتے اور بچاتے تھے. اسی لیے آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, ہر نئی چیز سے تم بچتے رہو, اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی میں لے جانے والی ہے. بدعت گمراہی کیسے ہے ساتھیو؟ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں, غور کریں, یہ وقت تفصیل سے بیان کرنے کا نہیں ہے لیکن چند باتیں آپ سن لیں جو ہر آدمی کے فائدے کی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے لیے جو بدعت ہوتی ہے وہ اس کے لیے کفر اور شرک میں پڑ جانے کا دروازہ کھول دیتی ہے. کفر اور شرک میں پڑ جانے کا, یعنی دھیرے دھیرے انسان
بدعت کو اپناتے اپناتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ شرک کرنے لگتا ہے اور کافر ہو جایا کرتا ہے. اس کی دو ایک مثالیں میں دوں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے یہ رکھا ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اسی قبر میں, اسی مٹی میں جانا ہے. ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اسے موت دیا, اسے دفن بھی کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں تم کو جانا ہے. کوئی بھی ہے اسے مٹی میں دفن, یہ ہے سنت کا طریقہ, اللہ تبارک طریقہ. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہودیوں نے انہیں سولی دینا, قتل کرنا چاہا, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. لیکن قیامت سے پہلے انہیں دنیا میں آنا ہے, دنیا میں آئیں گے. یہی ان کی موت ہوگی اسی زمین پر, اور اسی زمین میں انہیں دفن کیا جائے گا. پھر جب سور پھونکا جائے اسی زمین سے وہ اٹھیں گے. تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, پھر مرو گے تو اسی مٹی میں تمہیں دفنایا جائے گا, اور پھر اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو یہ سنت ہے. کوئی بھی انسان جو ہو, اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو اس کے لیے قبر کی جگہ بنائی ہے اور حکم دیا ہے کہ قبر میں دفن کیا جائے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مردے کو اپنے گھر میں رکھے رہے, نہیں, دفن کرنا ہے. اور اپنے گھر میں دفن نہیں کرنا ہے. کہاں دفن کرنا ہے؟ قبرستان میں. یہ اصل ہے سنت. کہاں دفن کرنا ہے؟ قبرستان میں. لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعلیم دیا ہے کہ ہر انسان کو دفن کیا جائے, اس کی قبر بنائی جائے, وہیں پر قبر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ تعلیمات دی ہیں. مثال کے طور پر قبر کو بہت اونچی نہ بنائی جائے, قبر کو پختہ پکی قبر نہ بنائی جائے, سیمنٹ اور گارے کی نہ بنائی جائے. کچی اینٹ ہونی چاہیے, پکی اینٹ پتھر قبر میں نہیں ہونا چاہیے. قبر کے اوپر کچھ لکھا نہ جائے, قبر کے اوپر کچھ لکھا نہ جائے, اور قبر کے پاس قبر پر بیٹھا نہ جائے. یہ ساری تعلیمات حدیث نے ہم کو دی ہیں. آپ پھر سن لیں. قبر کو بہت اونچی نہ بنائی جائے, قبر کو پختہ نہ بنایا جائے, قبر کے اوپر عمارت تعمیر نہ کی جائے, قبر کے اوپر کچھ لکھا نہ جائے, اور قبر کے پاس بیٹھا نہ جائے. اسی لیے دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ کرام کو آپ نے بقی میں دفن کیا, کسی کی قبر کو نہ تو آپ نے اونچی رکھی, نہ آپ نے پختہ بنایا, نہ آپ نے کسی پر کچھ لکھا ہے. صرف ایک خاص وجہ سے, تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لوگ میلہ نہ لگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اندر رکھا گیا ہے, ورنہ ہر ایک کی قبر کہاں ہوتی ہے؟ باہر ہوتی. تو قبر کے بارے میں یہ تعلیم دی. اسی لیے صحیح مسلم میں, سنن ابو داؤد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ بنائی جائے. آپ نے اس سے منع فرمایا کہ قبر کے اوپر بیٹھا جائے, مجاور بن کر کے, اس سے لوگ مجاور بن کر کے بیٹھتے ہیں. وان یبنى علیہ, اور نہ اس کے اوپر عمارت تعمیر کی جائے. سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے منع فرمایا کہ قبر کے اوپر کچھ لکھا جائے, فلاں صاحب کی قبر ہے, یہ لکھا بھی نہ جائے. بہت اگر بڑی اجازت دی ہے تو آپ ایک پتھر وہاں پر رکھ دیجئے جس سے آپ کو معلوم ہو کہ ہاں ہمارے فلاں رشتہ دار کی قبر ہے, آپ زیارت کرنے جائیں. نہ یہ کہ اس پر لکھیے کہ ہر آدمی کو معلوم ہوتا رہے. یہ صراحت کے ساتھ حدیث میں آپ نے منع فرمایا ہے. لیکن جب امت نے اس کو چھوڑ دیا, امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی مخالفت کی, تو قبر کو پختہ بنانا شروع کر دیا, قبر کے اوپر عمارتیں تعمیر کرنا شروع کر دیا, ہے کہ نہیں؟ غریبوں کو بجلی نہیں ملتی ہے لیکن مزارات پر جی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. کتنے لوگ ہیں آج جو اپنے گھر کے بجلی کے بل نہیں دے پا رہے ہیں بیچارے, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ دیکھیے مردے کو اس سے کیا فائدہ ہے, سوچیں آپ, کوئی فائدہ ہے؟
ایک پیسے کا فائدہ. اگر یہ فائدہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر آپ نے روشنی دیکھی ہے؟ کوئی روشنی، کوئی جا ہی نہیں پاتا وہاں. تو وہاں صفائی کے لیے بھی کوئی داخل نہیں ہوتا آپ، اور ان کی یہاں پر قبر ہے اسی لیے تاکہ لوگ وہاں پر مجاور بن کر کے کوئی نہ بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے، آپ نے سختی سے منع فرمایا. تو جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی مخالفت کی تو آج دیکھ لیجئے کہ قبر پر لوگ کس طریقے سے حاضر ہوتے ہیں. مسجد میں نہیں آئیں گے، اس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن مزار پر جانے کے لیے وقت ہے کہ نہیں؟ اور آپ دیکھ لیجئے فرض نماز میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، مزار میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. جی کہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے؟ مزارات پر ہے کہ نہیں؟ میلہ کہاں لگتا ہے؟ مسجد میں ہے کہ نہیں؟ مسجد میں بیچارے آج کل مسجد کی جو متولی ہے، اگر کوئی سیٹ نہ ہو ان کے پیچھے تو آپ دیکھیں گے وہاں چٹائی کے لیے پیسے نہیں ملتے. بجلی کا بل دینا کیا ہوتا ہے مسجد والوں کے لیے؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ امام مسجد کی تنخواہ دینی مشکل ہو جایا کرتی ہے، لیکن وہاں پر دیکھ لیجیے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اب لوگوں کا اعتماد مسجد والے پر تو نہیں ہے، البتہ مزار والے پر زیادہ ہے. یہ شرک وہاں پر شروع ہو گیا ہے. تو اس لیے کہ جہاں کہیں بدعت ایجاد ہوتی ہے وہاں اس طریقے سے بہت سی مثالیں ہیں ساتھیوں. اگر میں مثال دیتے جاؤں تو جہاں کہیں بھی بدعت شروع ہو جاتی ہے وہ بدعت دھیرے 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 انسان کو شرک اور کفر تک پہنچا دیا کرتی ہے. اسی طریقے سے دیکھ لیجئے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دعا کا حکم دیا ہے اور ہماری دعا کو قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور دعا کے لیے ہمیں اور آپ کو وسیلہ لینے کا بھی حکم دیا ہے. ہمیں اور آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ وہابی لوگ وسیلہ کو نہیں مانتے، بھی جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. ہم کون کہتا ہے وسیلہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں وسیلہ کو. اور وسیلہ لینے سے دعا کی قبولیت میں زیادہ مدد ملتی ہے، لیکن ہم وہی وسیلہ لیتے ہیں جو وسیلہ قرآن اور حدیث میں اللہ نے بیان کیا ہے. مثال کے طور پر پہلی چیز یہ ہے کہ کسی زندہ نیک شخص کی دعا کا وسیلہ لیں. جیسے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے نا اور کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دی تھی، ہے کہ نہیں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ اول نیک اور صالح ہو اور دوسرے زندہ اور موجود ہو. اسی لیے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا وسیلہ نہیں لیتے تھے. صحیح بخاری میں ہے، اس کا سب سے واضح دلیل ہے صحیح بخاری میں، کہیں اور نہ جائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، اور جب قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں میں اعلان کیا کس کے لیے؟ نماز استسقاء کے لیے. لے کر کے باہر چلے اور وہاں پہنچنے کے بعد کھڑے ہوئے منبر پر اور آپ نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ، جب تک تیرا نبی زندہ تھا ہم تیرے نبی یعنی اس کی دعا کے وسیلے سے پانی مانگتے تھے اور تمہیں پانی دیتا تھا. آج تیرا نبی جب دنیا میں نہیں رہ گیا ہے تو تیرے نبی کے چچا جو ہے نا یہ ان کے وسیلے سے. اسی لیے کہا اے عباس کھڑے ہوئیے اور آپ دعا کیجئے. کیا کیجئے؟ آپ دعا کیجئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعا کے لیے وسیلے کا حکم ہے. انسان اپنے نیک عمل کا وسیلہ لے کے اے اللہ تعالی ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کی کتاب پر ایمان لے آئے، آپ کے نبی پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کے نبی کے امتی ہیں، اس وسیلے سے ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری دعا کو قبول کر لیجیے. ایسے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جب اس جائز وسائل کو، سنت جو ثابت وسیلے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے جب قبروں کو وسیلہ لوگ لینے لگے تو شرک کے اندر مبتلا ہو گیا. یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو بدعت جو ہوتی ہے انسان کو شرک اور کفر تک پہنچاتی ہے. یہی بات نہیں ہے ساتھیوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بدعت کو سنت کا بالکل حریف قرار دیا ہے. جہاں بدعت ہوگی وہاں سنت ہٹ جائے گی، اور جہاں سنت ہوگی وہاں بدعت نہیں ہے. لیکن جہاں بدعت ایجاد کی گئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں سے بدعت کو. اسی لیے ایک تابعی حسان ابن عطیہ ہیں، بلکہ جو چھوٹے صحابی ہیں حارث ابن غضیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے لیکن دیکھا ہے لیکن آپ کی باتیں وہ یعنی آپ سے بات نہیں کی ہے، جو چھوٹے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان سے سنت کو اٹھا لیتا ہے اور پھر قیامت تک نہیں واپس کی جاتی. آج آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے ہمیں طریقے بتائے تھے. مثال کے تو ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب ایک بہت بڑی اہم چیز ہمارے ہاں پائی جاتی ہے نا. آج لوگ فاتحہ کیوں کرتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے نا.
ایصال ثواب کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی نے ہمیں بتایا ہے. سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے, ان کے لیے معافی چاہی جائے, ان کا قرض جو ہے ان کا قرض ادا کیا جائے, ان کے اوپر جو فرض روزے رہ گئے ان فرض روزوں کو ادا کیا جائے. اسی طریقے سے اگر ان کے لیے آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے نام سے کوئی کنواں کھدوا دیا جائے, کوئی باغ وقف کر دی جائے, کوئی مسجد بنوا دی جائے. یعنی اس طریقے سے 8-10 وسیلے ہیں ایصال ثواب کے جس کے بندہ اپنے مردے کو وسیلہ پہنچا سکتا ہے. لیکن آج لوگوں نے اس کے خلاف نظر ماننے کا, فاتحہ کرنے کا, یہ سب جب چیزیں لے لی تو آج جو ہے خود ہی سوچئے میت کے قرض کے بارے میں کوئی سوچتا ہے نہ کرنے کے, نہیں سوچتا. کیوں؟ یہ بدعت آ گئی اور چیزیں ضائع ہو گئی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری میں ہے, صلوا قبل المغرب رکعتین, صلوا قبل المغرب رکعتین, صلوا قبل المغرب رکعتین لمن شاء. مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو, 2 رکعت نماز پڑھو, 2 رکعت نماز پڑھو. یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, کسی اور کتاب میں نہیں ہے. جس کے بارے میں کہا جائے کہ حدیث ضعیف ہوگی, صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مغفل سے روایت ہے, ہم سے صحابی کا نام بھول نہیں رہا ہے. تو آپ نے کیا کہا, مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو, مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو, 2 رکعت پڑھو, جو چاہے. لیکن ہمارے یہاں کوئی پڑھ سکتا ہے نا, اس کے خلاف کیوں؟ ہمارے یہاں بدعت لوگوں نے ایجاد کر لی ہے کہ مغرب کی نماز 7 رکعت ہے, 3 رکعت کیا ہے فرض ہے, 2 رکعت اور 2 رکعت نفل. کہاں سے آ گئی, کہاں سے آ گئی مغرب کے ساتھ؟ ہمارے نبی نے نہیں پڑھی. تو آپ نے وہ بدعت ایجاد کی, ادھر آپ کی طرف سے سنت غائب ہو گئی. جو سنت ہے آپ کی غائب ہے, سنت ہی غائب. تو اسی طریقے سے کتنی میں مثالیں دوں, آپ دیکھیں گے کہ جہاں سنت جہاں بدعت آتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی سنت وہاں سے ہٹا لیتا ہے. لہذا تو مجھے اختصار کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ سنت کے اوپر انسان عمل کرے, وہی انسان کو نجات دینے والی ہے, اور بدعت سے انسان پرہیز کرے, اس لیے کہ بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اور اس سے بڑی خرابی بدعت کی کیا ہوگی ساتھیوں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کے 2 ایسے بدبخت ہیں, ایسے 2 بدبخت ہیں کہ قیامت کے دن میری سفارش ان کو نصیب نہیں ہوگی. ذرا سوچئے, ہر انسان سفارش کا محتاج ہوگا نا قیامت کے دن, اور خاص طور ہم اور آپ جو گنہگار ہیں کس قدر محتاج ہوں گے. لیکن آپ نے کیا بیان فرمایا, صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی, میری امت کے 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میری سفارش نصیب نہیں ہوگی. پہلا وہ شخص ہے جو بدعت ایجاد کا, تارک لسنتی, جو میری سنت کو چھوڑ رہا ہے, جو میری سنت کو چھوڑ رہا ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا, میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں, ان کے ہاتھ اعضائے وضو چمک رہے ہیں, یعنی معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے. جب میرے قریب پہنچیں گے اور میں آگے بڑھ کر کے انہیں پانی دینا چاہوں گا حوض کوثر سے, تو میرے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا, انہیں بھگا دیا جائے گا. میں کہوں گا امتی امتی, اے لوگوں یہ میری امت ہے, میری امت کے لوگ ہیں, انہیں کہاں لے جا رہے, انہیں آنے دو میرے پاس. لیکن فرشتہ کیا کہے گا, آپ کو نہیں معلوم, نماز تو پڑھتے تھے, وضو کرتے تھے, لیکن وضو میں اور نماز میں بدعت بھی ایجاد کرتے تھے. اذان دیتے تھے لیکن اپنی اذان میں بدعت بھی ایجاد کر لی تھی. اذان ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے درود پڑھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں آپ لاؤڈ اسپیکر سے, کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیا کسی کتاب میں کسی حدیث میں ہے؟ اور جس شخص کی عمر ہے, آپ جا کے پوچھ لیں اپنے یہاں, جس شخص کی عمر 50 سال 70 سال 80 سال ہوگی, اس نے اپنے یہاں نہیں دیکھا ہوگا کہ نماز سے پہلے درود پڑھا جاتا تھا. جن مسجدوں میں آج پڑھا جا رہا ہے وہاں پر پوچھئے, وہاں یہ درود نہیں پڑھا جاتا تھا. آج جو یہ چیز ایجاد ہو گئی ہے, تو وہ اذان دیتے ہوں گے, نماز پڑھتے ہوں گے, وضو کرتے ہوں گے, معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض تک پہنچنے میں ان کو کیا ہے, رکاوٹ آ جائے گی. آپ پوچھیں گے کیوں بھائی, میرے امتی ہیں. آپ فرمائیں, فرشتہ کیا جواب دے گا, لا تدری, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھیں, دین میں کیا نئے نئے کام شروع کر دیے تھے. تو اللہ کے رسول فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, سحقن سحقن لمن غیر بعدی, بھگاؤ ان کو, دھتکارو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کی تھی. تو ساتھیو, سنت بڑی اہم چیز ہے اور بدعت بہت ہی بری چیز ہے. اس سلسلے میں ایک اور بات کہہ کر کے میں آپ کو اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے ساتھیو کہ مثال کے طور پر ہم کیسے جانیں
کہ یہ چیز سنت ہے اور یہ چیز بدعت ہے کیسے جانیں گے؟ پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ جو کام بندہ کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے یہ بھی دیکھے کہ آیا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. وہ عبادت ہے. مثال کے طور پر تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز سنت ہے کہ نہیں سنت ہے؟ اور بڑی اہم نماز ہے. فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون ہے؟ تہجد کی نماز ہے کہ نہیں؟ آپ روزانہ تہجد پڑھیے. رمضان میں آپ تراویح تہجد پڑھیے. لیلۃ القدر کو آپ تہجد تراویح پڑھیے, ہے کہ نہیں؟ لیکن شعبان کی 15 تاریخ کو آپ تہجد پڑھیے یا رجب کی 27ویں تاریخ کو آپ تہجد پڑھیے, اس لیے کہ یہ معراج کی رات ہے, اس لیے یہ شب برات ہے. تو ہم کہیں گے یہ بدعت ہے. حالانکہ تہجد بدعت نہیں ہے نا, لیکن جس وجہ سے آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے ہمارے نبی نے تہجد نہیں پڑھا تھا. ہمارے نبی نے تہجد, ہمارے نبی ویسے روزہ آپ پڑھیے, روزہ کوئی نہیں منع کرتا ہے, لیکن آپ اس لیے پڑھیے کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے, اس لیے پڑھیے کہ یہ معراج کی رات ہے, اس لیے تہجد پڑھنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کوئی کام اسی طرح کریں جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے. اگر نبی کی طرح ہم اپنا وہ کام نہیں کیے تو وہ کام ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ جائز نہیں بلکہ بدعت ہو جائے گا. مثال کے طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پہلے ہاتھ کو دھویا ہے کہ پہلے منہ کو دھویا ہے؟ جی, پہلے ہاتھ دھویا ہے کہ پہلے منہ دھویا ہے؟ جی, اللہ کے بندے ہاتھ دھویا پہلے منہ دھویا ہے؟ پہلے ہاتھ دھویا ہے. ذرا سوچے بھائی, آپ لوگ وضو کرتے ہیں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں کہ پہلے منہ دھوتے ہیں؟ ہاں, یہ فرض نہیں ہے. سب سے پہلے منہ دھویا جاتا ہے. یہ گٹا تو اس لیے صاف کرتے ہیں تاکہ ہاتھ میں پانی رہے تو گندگی نہ رہے, ورنہ یہ وضو کا واجبی حصہ نہیں ہے. کیا ہے؟ انسان کیا کرے؟ منہ دھو لے, پھر یہاں تک ہاتھ دھوئے. اب آپ کہیں کہ نہیں, ہاتھ دھونا پہلے آسان ہے, پہلے ہاتھ دھوتے بعد میں ہم منہ دھوئیں گے, تو یہ کیا ہوگا؟ سنت ہوگی, بدعت ہوگی. کیوں؟ ہمارے نبی کے طریقہ نہیں رہا. نماز میں پہلے رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. جی, پہلے رکوع کرتے ہیں نا. کوئی آدمی نماز پہلے سجدہ کرے بعد میں رکوع کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ جائز ہوگا؟ کیوں؟ ہمارے نبی نے ایسے ہر چیز کو آپ لے لیجئے کہ جو چیز بھی ہو نبی کے جیسا طریقہ ہے اس کے خلاف ہوگا تو کیا ہے؟ وہ بدعت ہو جائے گی. اسی طریقے سے نبی نے جو چیز جتنا کیا ہے اتنا ہی ہم کریں گے, اس سے آگے اس سے زیادہ کیے تو کیا ہے؟ وہ بدعت. نبی نے ظہر کی نماز فرض کتنی پڑھی ہے؟ جی, 5 پڑھی ہے, 4 پڑھی ہے. اگر ہم 5 پڑھیں گے تو ارے بھائی نماز ہی تو ہے نا. رکوع سجدہ کوئی بری چیز ہے کوئی کہے, لیکن کیا کہا جائے گا؟ ہمارے نبی کی. اور یہیں سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ عشاء کی نماز 17 رکعت ہے یہ بدعت ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں عشاء کی نماز کتنی ہے؟ پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ, پھر 4 رکعت فرض, پھر 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ, پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ, 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ, پھر اس کے بعد 3 رکعت واجب وتر, پھر 2 رکعت نفل. یہی تقسیم کیا ہے نہیں کیے ہیں؟ یہ تقسیم کیا ہمارے نبی سے وارد ہے؟ ہمارے نبی نے کیا ہے تو ٹھیک ہے, اور نہیں تو کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی نا. تو یہ کہنا کہ عشاء کی نماز 17 رکعت ہے یہ بدعت. اسی وجہ سے آج کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے کہ 17 رکعت کتنی دیر تک پڑھتے رہیں گے ہم. آپ یہ کہیے کہ عشاء کی نماز کیا ہے؟ فرض اور سنت ملا کر کے 6 رکعت ہے. کتنی ہے؟ 6 رکعت ہے. آپ یہ نہ کہیے کہ عشاء کی 6 رکعت 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے, پھر 4 رکعت فرض ہے, پھر 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ. یہ کہاں ہے؟ یہ تو حدیث ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں جو جتنا کیا ہے, آپ مثال طور پر آپ فرض کے بعد 33 بار آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ کرتے ہیں, اور 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار. اب آپ کہیے کہ نہیں, میں 34 بار سبحان اللہ کہوں گا اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر, تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہو جائے گی. آپ یہ کہیے میں 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, اور 100 پورا کرنے کے لیے کہوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو یہ جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ ناجائز ہوگا. کیوں؟
ہمارے نبی نے کیا بتایا ہے؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور سب پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد۔ آ رہی بات سمجھ میرا؟ تو نبی نے جو کام جتنا کیا ہے اتنا ہی کیا جائے گا۔ نبی نے صدقہ فطر کتنا ادا کیا ہے؟ 1 سا۔ آپ کہنے میں 2 سا دوں گا، بھائی آپ پورا مال اپنا خرچ کر دیجئے لیکن صدقہ فطر کے نام سے نہیں۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ 1 سا، اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ تو جو چیز اللہ کے رسول نے جتنا کیا ہے اتنا ہی ہے، اسے آگے نہ بڑھایا جائے۔ اسی طریقے سے جو عبادت نبی نے جس چیز سے مشروع قرار دی ہے اسی سے کیا جائے گا، دوسری عبادت نہیں ہوگی۔ اب آپ مثال کے طور پر حج کا معاملہ گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے؟ حج میں کنکڑی ماری جاتی ہے نا، کس چیز سے کنکڑی مارتے ہیں؟ پتھر سے، ہے کہ نہیں؟ اور کوئی لوہے اور سونے سے مارنے لگے تو ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے ہمارے یہاں کچھ لوگ جہالت کرتے ہیں، قرآن مجید کو سونے کے پانی سے لکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ بلکہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے۔ غریبوں کو دے دو وہی سونا، اس لیے قرآن چاہے سونے کے پانی سے لکھو یا یہ سیاہی سے پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر یہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے پانی سے لکھوائے ہوتے۔ تو جو عبادت جس چیز سے کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے کس جانور کی ہے؟ گھوڑے کی ہے جی، ہرن کی ہے، کیا کی ہے؟ بکرا، گائے اور اونٹ۔ اب کوئی کہنے میں ہرن کی قربانی کروں گا، ہرن مہنگا ہوتا ہے، گھوڑا اور بہت محمد کی قربانی کریں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بدعت ہے۔ تو جو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے کریں گے وہ کیا ہوگی؟ اسی چیز سے کی جائے، آزادہ اس میں نہیں کیا جائے گا، دوسرا کیا گیا تو بدعت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں کی ہے اسی زمانے میں ہم کریں گے۔ اگر ہم نے زمانہ بدل دیا تو مثال تو رمضان کا روزہ آج کل ذرا سا گرمی میں آ رہا ہے نا، کوئی کہے نہیں ہم گرمی میں روزہ نہ رکھ کر کے ہم 1 مہینہ کب روزہ رکھیں گے؟ سردی میں، تو یہ کیا ہوگا؟ نہیں، ہم محرم کے مہینے میں روزہ رکھ لیں گے، یہ بدعت ہوگی۔ روزہ ہمارے نے کس زمانے میں رکھا ہے؟ اسی لیے ساتھیوں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں جو لوگ جان بوجھ کر کے نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، بعد میں چاہے 100 بار پڑھیں ان کی نماز قبول نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتا ہے بازار گئے، ارے چلو کوئی گھر چل کے پڑھ لیں گے، مغرب ساتھ پڑھ لیں گے نا، یہ بدعت ہے، بدعت ہے، اور خطرہ ہے کہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نماز کا ایک وقت متعین کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ آپ نے ہر نماز کا ایک اول وقت ایک آخر وقت بتایا ہے اور اس کے درمیان میں پڑھنی ہے۔ تو جو عبادت جس زمانے میں ہے 1400 ہمارے خیال سے 1404 میں ہی ہے، ہمارے خیال سے 1404 میں یا 1403 میں ایک بار جمعہ کے دن حج پڑا۔ میں ابھی سعودیہ اسی سال آئے ہیں، ابھی آیا اسی سال ہم آئے ہیں، اسی سے اس کے بعد سے گورنمنٹ نے پابندی لگا دیا کہ تصریح لے کر کے حج کرنے جاؤ، اس کے پہلے پابندی نہیں تھی۔ تو کیا ہوا؟ بڑی بھیڑ ہوئی جمعہ کے نام سن کر کے، اور اس میں کچھ وفیات بھی ہوئی، پوری دنیا کا میڈیا لے کر کے اس کو اٹھ کھڑا ہوا۔ تو امریکہ کے میڈیا میں ایک صاحب نے کیا لکھا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ حج سال میں 2 بار کر دیں، حج کو سال میں 2 بار کر دیں تاکہ بھیڑ کم ہو۔ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ حج ذی الحجہ ہی میں ہو سکتا ہے، دوسرے زمانے میں۔ تو جو عبادت جس زمانے میں ہے اسی زمانے میں کی جائے گی، اگر زمانے کر کے کی گئی تو عبادت مقبول اللہ کے نزدیک۔ اسی طریقے سے جو عبادت جس جگہ کرنی چاہیے اسی جگہ کی جائے گی، اگر جگہ بدل دی گئی تو وہ عبادت مقبول نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، جو عبادت جس جگہ ہونی چاہیے اسی جگہ ہونی چاہیے۔ طواف کس کا کرنا ہے؟ جی بیت اللہ کا، دوسری کسی جگہ کا طواف کیا جائے تو بدعت اور شرک میں داخل ہے۔ ذرا غور سے سمجھیں آپ اس کو۔ اعتکاف کہاں ہے؟ اللہ کے تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کہاں کرنا ہے؟ مسجد میں۔ لہذا کوئی اپنے گھر میں اعتکاف کرے تو وہ کیوں؟ اعتکاف کے اللہ تعالیٰ نے کس کو کرا دیا ہے کہ نہیں؟ حجر اسود کو بوسہ دینا کہاں پر ہے جی؟ اب کوئی آدمی کسی قبر کو، کسی اور کو اللہ کی تقرب کرنے سے بوسہ دیتے بدعت ہو جائے گا۔ کیوں؟ بوسہ صرف ایک جگہ ہے اور کہیں دوسری جگہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت کی پیروی سے کی تاکید فرمائی ہے اور بدعت کے ایجاد کرنے سے روکا ہے۔ لہذا ہر انسان کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بدعت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سنت پر عمل کرنے اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔